وہ کائنات کے رب نے ہزاروں سال پہلے دنیا میں شروع کر دیا تھا، اور ایمان والوں کو ہر زمانے کے اندر یہ خبر دی جاتی رہی کہ ایک بڑی عظمت والا نبی آ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کی نبوت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نور نبوت کا فیضان ہے۔ جتنے بھی فرشتوں کو اللہ نے عظمت بخشی، وہ ساری عظمت نور نبی کی نبوت ہے، نور نبوت کا فیضان ہے۔ اور قیامت کے دن تک جتنے بھی لوگ اللہ کی معرفت حاصل کریں گے اور خدا تک پہنچنے کی مختلف منزلیں اور قرب کو طے کریں گے، اس سارا کا سارا فیضان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا صدقہ ہے۔ اور بقول حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، قیامت کے دن تک جتنے بھی لوگ کلمہ پڑھیں گے وہ روضہ رسول سے نکلنے والے نور نبوت کی کرنوں کی برکت سے پڑھیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارکہ سے تقریباً 700 سال پہلے کی بات ہے۔ یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام تبا تھا، تبا یمن، وہ ایک بڑے قافلے کے ساتھ اپنے ملک یمن سے نکل کے کہیں جا رہا تھا، اور اس کے قافلے کے اندر تقریباً 400 وہ علماء شامل تھے جو آسمانی کتابوں کے حافظ تھے۔ جب یمن سے مکہ المکرمہ کی طرف جائیں پیدل تو اس زمانے میں صرف ایک راستہ تھا، اور اس راستے میں مدینہ المنورہ بھی پڑتا تھا۔ یعنی یمن والے جب کبھی مکہ المکرمہ جاتے یا اس سے آگے کہیں جاتے تو وہ اس جگہ سے گزر کر جاتے جہاں آج کل مدینہ منورہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت وہاں جنگل تھا۔ یہ ولادت رسول سے 7 صدیاں پہلے کی بات ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ تبع یمن یعنی یمن کا بادشاہ اپنے ایک کثیر ترین افراد پر مشتمل قافلے کے ساتھ یمن سے چلتے ہوئے جب اس جگہ پہنچا جہاں مدینہ منورہ ہے تو علماء نے بادشاہ کو روک لیا اور کہا کہ اس جگہ سے ہمیں اس نبی کی قبر اطہر کی خوشبو آ رہی ہے کہ جو کائنات کا آخری نبی ہوگا۔ مکہ المکرمہ میں ان کی پیدائش ہوگی، یمن کی طرف وہ ہجرت کریں گے، مدینہ کی طرف وہ ہجرت کریں گے، مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوگی، مدینہ منورہ میں ہی ان کا روضہ اطہر بنے گا، اور جتنی بھی انوارات آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہیں وہ اپنی دل کی کیفیت کے ساتھ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ وہ یہی جگہ ہے جہاں آخری نبی کا روضہ بننا ہے۔ اب ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ ہمیں یہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں، ممکن ہے کہ وہ نبی ہماری زندگیوں میں آ جائے تو ہم ان کا استقبال کریں۔ بادشاہ نے ان کو اجازت دے دی اور ہر ایک عالم کا وہاں نکاح کر دیا اور ہر ایک کے لیے ایک مکان تعمیر کر دیا، اور ایک اضافی مکان بنانے کے بعد ان 400 علماء کو مشورہ دیا کہ میرے جانے کے بعد کسی بھی دور میں اگر وہ آخری نبی تمہاری پیشن گوئی کے مطابق آ جائیں تو یہ ایک مکان میری طرف سے ان کو بطور گفٹ پیش کر دینا۔ یہ آمد رسول کا استقبال ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ مدینہ منورہ جس نے سینکڑوں سال بعد آباد ہونا تھا،
اللہ کریم نے اس جنگل کے اندر ایک بار پھر اس مدینہ کی دھرتی کو 400 جوڑوں کے ساتھ ایسی ہی آباد کر دیا جیسے کبھی مکہ المکرمہ کی دھرتی کو حضرت اماں ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل نے آباد کیا تھا۔ بادشاہ نے ایک وصیت لکھ کے دی عبرانی زبان کے اندر، اس زمانے کے اندر قومی زبان عبرانی تھی، وہ عبرانی جو آج کل اسرائیل میں بولی جا رہی ہے، یہودی بولتے ہیں۔ یہ عربی کے ساتھ ملتی جلتی زبان ہے، قدرے مشکل ہوتی ہے۔ اس نے عبرانی زبان کے اندر ایک وصیت نامہ لکھا کہ اگر ان 400 علماء کی موجودگی میں وہ نبی آ جائیں تو طب یمن کی طرف سے یہ مکان بھی نبی علیہ السلام کو تحفہ میں پیش کرنا اور ان سے یہ فرما دینا کہ یمن کا بادشاہ آپ کی نبوت پر ایمان لاتا ہے۔ ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی، مجھے زیارت ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن میرا پیغام حضور تک پہنچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ان 400 علماء کی زندگی میں وہ نبی نہیں آتے تو میری یہ وصیت یہ 400 علماء اپنی اگلی نسلوں کے اندر منتقل کر دیں، اور یوں یہ وصیت جو ہے یہ آگے سے آگے نسلوں میں منتقل ہوتی چلی جائے، تاکہ جب کبھی حضور آئیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کو پتہ چل جائے کہ سینکڑوں اور ہزاروں سال پہلے یمن کے بادشاہ نے آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیا تھا۔ اب یہ 400 علماء اپنے اپنے گھروں میں رہ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے اور آخری نبی کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ نبی علیہ السلام نہ آئے، آپ نے اس وقت آنا تھا جب اللہ کا حکم تھا۔ اب خدا کی شان دیکھیے کہ تاریخ کس طرح اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ 7 صدیاں گزر گئیں، نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی، پھر آپ بڑے ہوئے، آپ کو نبوت ملی، نبوت کا اعلان ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جب آپ کی اونٹنی مبارکہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوئی تو مدینہ کے ہر بندے کی خواہش تھی کہ حضور میرے مہمان بنے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سلسلے میں لوگ آپس میں جھگڑنے لگ گئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی کو کھلا چھوڑ دو، اس کی مہار کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ جہاں چاہیں گے میری اونٹنی اس مکان کے آگے جا کر بیٹھ جائے گی جہاں میں نے قیام کرنا ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سواری مبارک مدینہ کی گلیوں میں بھاگ رہی ہے اور اہل مدینہ اس اونٹنی کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ وہ ایک گلی سے نکلتی دوسری میں داخل ہو جاتی، وہاں سے نکلتی یہاں داخل ہو جاتی، کبھی اس پہاڑ پر کبھی اس پہاڑ پر، کبھی ادھر کبھی ادھر، حتیٰ کہ وہ اونٹنی مدینہ کی پوری آبادی کو کراس کرنے کے بعد حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے باہر جا کر بیٹھ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کس کا گھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد کا۔ حضرت ابو ایوب کا اصل نام خالد تھا، ابو ایوب ان کی کنیت ہے، اور یہ اتنی مشہور ہوئی کہ نام ان کا چھپ گیا اور کنیت مشہور ہو گئی۔ یہ حضرت خالد المعروف حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر ہے۔ وہ تشریف لائے، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے گھر میں بعد میں داخل ہوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا تعلق کس خاندان کے ساتھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ دادا کے زمانہ سے ہمارے گھر میں ایک تحریر چلی آ رہی ہے، وصیت ہے، وہ کس زبان کی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ وصیت لے کر آؤ، وہ کس کی ہے، کس زمانہ کی ہے؟ جب وہ وصیت نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی
تو وہ اسی طب یمن بادشاہ کی تھی جو 750 سال پہلے اس نے لکھی تھی، اور نسل در نسل چلتے چلتے وہ حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی بادشاہ کی اولاد میں سے ہوں، اور یا جہاں آپ کی اونٹنی آ کر بیٹھی ہے یہ مکان اسی بادشاہ کا تعمیر کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بیٹھ کر ان 400 علماء کی مغفرت کی دعا کی اور بادشاہ یمن کی مغفرت کی دعا کی۔ یا الہ العالمین، میری آمد سے سینکڑوں سال پہلے جس بادشاہ نے اپنی آنکھوں کی پلکیں میری راہ میں بچھا دی تھی اور میرے استقبال کے لیے جو 400 علماء نے پیشن گوئی کر کے بادشاہ کو متوجہ کیا تھا، اور انہوں نے یہ عزم کیا تھا کہ جس زمانے میں بھی نبی آ جائے اس تک ہمارا پیغام پہنچا دینا کہ ہم اس کی نبوت کو مان چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس بادشاہ یمن کی بھی اور ان 400 علماء کی بھی مغفرت فرما دیجیے۔ یہ نبی کے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کو تو نہیں دیکھا لیکن انوار نبوت کو سینکڑوں سال پہلے محسوس کر لیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہی علماء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں باقی صحابہ کرام کے ساتھ جنت الفردوس کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ نبی کی آمد کا استقبال ہو رہا تھا۔ اور گزشتہ جمعہ کے اندر ہم نے یہ بات سنی تھی کہ جناب حضرت عبد المطلب کے جب 10 بیٹے جوان ہو گئے تو آپ نے حسب وعدہ ایک بیٹے کو ذبح کرنے کا اعلان کیا، حضرت عبداللہ کو۔ اور بیٹیوں نے یعنی حضرت عبداللہ کی بہنوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر آپ 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا کرہ ڈال دیں اور وہ کرہ 10 اونٹوں کے نام نکل آئے تو آپ ان 10 اونٹوں کو ذبح کر دیجئے، لیکن عبداللہ کو معاف کر دیجئے کہ یہ ہمارا بڑا پیارا اور خوبصورت بھائی ہے۔ تفصیل کے ساتھ یہ بات پیش کی گئی تھی کہ اولاً 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ کے نام کرہ ڈالا گیا تو کرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا، پھر 20 اونٹ اور حضرت عبداللہ کے نام ڈالا گیا تو کرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا، پھر 50 اونٹ اور حضرت عبداللہ کے نام ڈالا۔ یوں کرتے کرتے جب 100 اونٹ اور حضرت عبداللہ کا نام کرہ ڈالا تو وہ کرہ 100 اونٹوں کا نام نکلا۔ جناب حضرت عبد المطلب نے وہ 100 اونٹ صفا اور مروہ کے درمیان کھڑے کر کے ان کو نہر کیا، ان کو ذبح کیا اور اہل مکہ کے اندر اس کے گوشت کو تقسیم کیا۔ لوگ مبارکباد دے رہے تھے، عبداللہ بچ گئے، عبداللہ بچ گئے۔ فطرت مسکرا رہی تھی کہ نہیں، یوں کہو محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ اس لیے کہ یہ حضور کی آمد کا استقبال ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ گزارش پیش کی گئی تھی کہ اگرچہ یہ فطری بات ہے کہ جس مہینے کے اندر سرکار آئے صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر آپ کی یاد کا تازہ ہونا ایک فطری امر ہے، لیکن ذکر نبی کو کسی سال کے ایک مہینے کے ساتھ مخصوص کر دینا یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے شب و روز کا ایک ایک لمحہ نبی کے ذکر میں کھپ جائے، ہر آنے والا دن ہمارے لیے ماہ ربیع الاول ہو، ہمارے عقیدے میں، ہماری سوچ میں، ہمارے حسن کردار میں، ہمارے اخلاق و معاملات میں، ہمارے نماز روزہ میں، ہمارے رزق حلال کی کمائی میں اس قدر حلاوت اور مٹھاس ہو کہ ہمارا دل اس بات کی گواہی دے کہ ہر آنے والا لمحہ جو ہے وہ نبی کی آمد کا لمحہ ہے۔ اتنی بڑی کائنات کی ذات کو چند دنوں کے اندر مخصوص کر دینا اور اس میں اپنے قلبی جذبات کا اظہار کرنا اور شریعت کو بالائے طاق رکھ دینا اور پھر پورا سال جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لینا، یہ ایک بندہ مومن کی شان نہیں ہوتی۔ ماہ ربیع الاول ہمیں اس کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے۔ جناب عبداللہ بچ گئے، 100 اونٹ ذبح ہو گئے۔
اب اگلا مرحلہ حضرت عبد المطلب کو یہ درپیش تھا کہ اپنے اس جوان بچے کا نکاح کہاں کیا جائے. ہر ماں باپ کی طرح حضرت عبداللہ بھی بےتاب ہو گئے کہ اپنے بچے کا مناسب رشتہ تلاش کرنا چاہیے. پتہ چلا کہ قبیلہ بنی زہرہ کے اندر ایک خاتون ہے جن کا نام حضرت سیدہ آمنہ صلوات اللہ علیہا، جن کے والد گرامی وہب بن عبد مناف دھرتی مکہ کے عظیم ترین بزرگ ہیں اور جن کے چہرے پر انوارات الہیہ کی بارش ٹپکتی ہے، اور جن کا پورا خاندان حسن کردار میں بے مثال ہے. حضرت عبد المطلب نے عبداللہ کو ساتھ لیا اور فرمایا کہ قبیلہ بنی زہرہ جاتے ہیں اور وہاں آپ کے رشتے کی بات کرتے ہیں. حضرت عبداللہ کی 6 بہنیں، خاندان قریش کے کچھ معزز افراد جناب حضرت عبد المطلب کی قیادت میں مکہ المکرمہ شہر سے بنو زہرہ قبیلہ کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ایک خاتون نظر آئی جس کا نام تھا فاطمہ بنت مر. یہ یہودیہ خاتون تھی اور مکہ کی بڑی عالمہ اور حسین و جمیل خاتون. اس کی نظر جب حضرت عبداللہ پہ پڑی تو اس نے پیغام بھیجا کہ یہ جو نوجوان اس قافلے کے اندر شامل ہے میں اس کو نکاح کا پیغام دیتی ہوں. حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ نہیں، ہم اپنے بچے کا رشتہ دیکھنے کے لیے کہیں جا رہے ہیں. وہ آپ نے مسترد کر دیا اس کے پیغام کو. قافلہ آگے چلا گیا. قبیلہ بنو زہرہ کے اندر رشتے کی بات ہو گئی. حضرت عبد المطلب نے نکاح پڑھا دیا. کچھ عرصے کے بعد رخصتی کا معاملہ طے ہو گیا. جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا تو وہ خاتون پھر اسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی، یہودیہ فاطمہ بنت مر. اس نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھا تو کہا آپ کو نکاح مبارک ہو. اسے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کا نکاح ہو گیا، اور ابھی جاتے ہوئے تو آپ نے خود نکاح کا پیغام دیا تھا. اس نے کہا کہ میں ایک اعلیٰ کردار کی حامل خاتون ہوں اور اعلیٰ کردار کے حامل خاندان کی دختر ہوں. میں نے آسمانی کتابوں کے اندر پڑھ رکھا ہے کہ آخری نبی جب دنیا کے اندر آئے گا تو اس کے ہونے والے باپ کی پیشانی پر نبوت کا ایک نور چمک رہا ہوگا. میں نے آسمانی کتابوں کی علم کی روشنی میں وہ نور نبوت عبداللہ کی پیشانی پہ دیکھ لیا، اور جب آپ واپس آئے تو یہ نور مجھے کہیں منتقل ہوتا نظر آیا. میں سمجھ گئی کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے. اب میں آپ کو نکاح پہ نکاح کی دعوت نہیں دیتی، بلکہ میں آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے اس بات کی خواہش ظاہر کرتی ہوں کہ عبد المطلب اپنے اس جوان بچے کی حفاظت کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس کے صلب سے پیدا ہونے والے نبی کی عظمت کو پوری دنیا کے اندر چمکانا ہے. یہ نبی کی آمد کا استقبال ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ وہ معتبر واقعات ہیں جو سیرت نگاروں نے اور احادیث کی کتابوں میں ہر دور کے اندر علماء و مفسرین اور مورخین نے جمع کر دیے ہیں. حضرت عبد المطلب کا رشتہ طے ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور قدسی یعنی آپ کی ولادت مبارکہ ابھی ہوا ہی چاہتی ہے کہ خدا کو کچھ اور منظور ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی آمد سے پہلے کچھ ایسے آثار اور علامات دکھانا چاہتے تھے جس سے دنیا والوں کو پتہ چلے کہ مکہ کی دھرتی پر آفتاب نبوت طلوع ہونے والا ہے. مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ سے صرف 50 دن پہلے ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا.
یمن کا ایک حکمران ابرہہ، اس نے بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا اور ایک بڑا لمبا چوڑا لشکر لے کر مکہ کی دھرتی پر حملہ آور ہوا، اور اس نیت کے ساتھ کہ الیاذ باللہ ہم بیت اللہ شریف کو منہدم کریں گے۔ اور یہ جو آپ نے واقعہ سنا یمن کے بادشاہ طبہ کا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بینہ سے 700 سال پہلے وہاں سے گزرا اور 400 علماء اس کے ساتھ تھے، اس نے 400 علماء کو مدینہ چھوڑا، خود جب مکہ مکرمہ پہنچا تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں بیت اللہ شریف کے اوپر غلاف چڑھایا۔ یہ جو آج تک بیت اللہ شریف پہ غلاف چڑھایا جا رہا ہے، یہ دراصل یمن کے اس بادشاہ نے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں چڑھایا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یا الہ العالمین، میرے شاہی محل کے 400 علماء نے بشارت دی ہے کہ حضور آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ المکرمہ ان کا قیام ہجرت ہوگا، یہاں ان کی مسجد ہوگی، یہاں ان کا روزہ طیبہ ہوگا، مکہ مکرمہ کے اندر وہ پیدا ہوں گے۔ میں 400 علماء کے نکاح کر کے گھر بنوا کے وہاں دے آیا ہوں، اب خود مکہ مکرمہ آ گیا ہوں۔ اے الہ العالمین، میں جانتا ہوں کہ اگر وہ نبی مکہ کی دھرتی پر پیدا ہو گئے، وہ اسی حرم کو آباد کریں گے، وہ اسی بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ یا الہ العالمین، میں آنے والے اس نبی کے استقبال کے لیے بیت اللہ پر غلاف چڑھاتا ہوں اور اس نبی کی آمد کا استقبال کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بادشاہ کا فعل اتنا پسند آیا، فرمایا کہ پچھلے زمانے کی ساری باتیں منسوخ ہیں، لیکن اس بادشاہ کا یہ عمل قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ ہر زمانے کے لوگ بیت اللہ پر غلاف چڑھاتے رہیں گے اور مصطفیٰ کے عاشق یمن کے بادشاہ طبہ کے عقیدت کو سلام پیش کرتے رہیں گے۔ یہ حضور کی آمد کا فیضان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابرہہ بادشاہ جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اس کے دل کے اندر یہ حسد پیدا ہوا کہ آخری نبی آئیں گے اور اس بیت اللہ کو آباد کریں گے۔ اس نے پروگرام بنایا کہ ہم اس بیت اللہ کو منہدم کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، الیاذ باللہ۔ لشکر لے کر یمن سے مکہ المکرمہ میں وارد ہوا اور سب سے پہلے انہوں نے اہل مکہ کے مویشیوں پر قبضہ کیا۔ جہاں جس کے اونٹ چر رہے تھے، بکریاں چر رہی تھیں، بھیڑیں چر رہی تھیں، سب کو اپنی تحویل میں لے لیا، اور جو جانور ابرہہ کے فوجیوں نے اپنے تحویل میں لیے، ان جانوروں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان جناب حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ جناب عبد المطلب کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ میں ابرہہ بادشاہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے، اور وہ اتنا متکبر بادشاہ تھا کہ جب کوئی اس کو ملنے جاتا تو اس سے سجدہ بھی کرواتا اور اس کو اپنے تخت کے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر ہم کلام ہونے کی اجازت ہوتی۔ لیکن جناب حضرت عبد المطلب جب ابرہہ کے پاس پہنچے تو اللہ نے اس کی زبان کو اس قدر تالا لگا دیا کہ اس کو کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ پہلے مجھے سجدہ کرو، بلکہ وہ خود تخت سے اترا، اور جب اس کے فوجیوں نے پوچھا کہ آپ ان بزرگوں کا بڑا احترام کر رہے ہیں، فرمایا کہ مجھے ان کے چہرے پر بڑی عجیب ہیبت اور عظمت نظر آ رہی ہے، ان کے چہرے کو دیکھ کر میرا دل کپکپاہٹ کا شکار ہو گیا ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ مکہ کی دھرتی کا بڑا عظیم بزرگ ہے۔ جناب حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ آپ بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے آئے ہیں؟ اس نے کہا بالکل، میں بیت اللہ شریف کا متولی ہوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ ارادہ ترک کر دیں۔